السلام علیکم، میرا نام ہے عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر عمیر یوٹیوب چینل۔ قوم عاد جو کھجور کے درخت کے برابر قد رکھنے والی قوم تھی، اس قوم پر اللہ کی بہت سی رحمتیں تھیں۔ پھر اس قوم نے ایسی کون سی نافرمانیاں کی کہ اللہ نے ان پر اپنا سخت عذاب بھیج کر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد کی داستان کو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قوم عاد کی داستان حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جب طوفان نوح رک چکا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دنیا کے مختلف جگہوں پر بھیج دیا تھا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی ختم نہ ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام عرب کی زمینوں پر آ کے زندگی بسر کرنے لگے۔ اسی طرح عرب میں سامی نسل پروان چڑھنے لگی۔ آپ کی نسل سے ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا۔ عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اولاد سے نوازا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاد کی نسل خوب پھیل گئی، یہاں تک کہ کچھ ہی عرصہ میں اس کی نسل نے قوم کی شکل اختیار کر لی اور پھر یہ نسل قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ قوم عاد دوسری قوموں کی نسبت انتہائی طاقتور تھی۔ قد کاٹ میں یہ لوگ بہت بڑے بڑے پہلوان نظر آتے تھے۔ ان کے جسم فولاد کے بنے محسوس ہوتے تھے۔ وہ ہر قوم اور قبیلے پر غلبہ پا لیتے تھے، لیکن ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی نعمتوں میں خوب برکت ڈال دی تھی۔ ان کی وادیاں اونٹوں اور گھوڑوں اور بکریوں سے بھر گئی تھیں۔ ان کے کھیت کھلیان سرسبز و شاداب فصلوں سے لہلہا رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برسا دی تھی۔ پھر قوم عاد نے اللہ کی نعمتوں کو بھلا کر اپنی عیش و عشرت میں لگ گئے اور انہوں نے بڑے بڑے محلات تعمیر کرنا شروع کر دیے۔ اسی وجہ سے ان کو بلند ستونوں والی قوم بھی کہا جانے لگا۔ اصل میں یہ قوم عیش و عشرت کے نشے میں آ کر طوفان نوح کی داستان بھول چکے تھے، حالانکہ انہوں نے اس طوفان کے زمین پر موجود نشانات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ نے قوم نوح پر طوفان کیوں نازل کیا۔ اصل میں یہ لوگ اپنی طاقت اور دولت پر غرور کرنے لگے تھے۔ ان کی ناشکری یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہی بھلا دیا تھا۔ یہ لوگ پہلے تصویروں اور مجسموں کے فتنے کا شکار ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ پوری قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر دیو ہیکل بت تیار کر رکھے تھے۔ ان بتوں کے نام سمد، حمود اور حب تھے۔ قوم عاد میں سے دو قبائل نہایت طاقتور تصور کیے جاتے تھے۔ ان دو قبائل کے نام لقمان اور حلجان تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو دعوت حق دی تو لقمان قبیلے نے حضرت ہود علیہ السلام کی سخت مخالفت کی اور آپ کو بہت سی تکلیفیں دیں اور آپ علیہ السلام کی سخت دشمن ہو گئے، اور اسی کے برعکس حلجان قبیلے کے بہت سے لوگ آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تاہم قوم عاد کی بہت بڑی تعداد حق پر ایمان لانے سے گریزاں رہی، اور جو لوگ آپ پر ایمان نہ لائے تھے اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر کہنے لگے ہم سے بڑا کون ہے، ہم سے کون مقابلہ کر سکتا ہے، اور پھر اللہ نے ان کی سرکشی دیکھ کر اس نافرمان قوم کو سزا دینے کا فیصلہ فرما لیا۔ پہلے ان کو ہلکی سی یہ سزا دی گئی کہ 3 سال تک ان پر بارش نہیں برسائی، چنانچہ ان کے کھیت اور باغات سوکھنے لگے، مویشی بھوک سے مرنے لگے، لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے، ان کے گھروں میں فاقے ہونے لگے اور یہ بھوک کی وجہ سے مردہ جانور اور چوہے کھانے لگے۔ اور جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی یہ حالت دیکھتے تو بہت غمزدہ ہو جاتے تھے۔ پھر ایک دن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ وہ تمہاری مشکل کو آسان کرے، لیکن اس بدبخت قوم نے توبہ بھی نہ کی اور الٹا ڈٹائی سے کہنے لگے ہم تمہارے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ دیں، اور ہود علیہ السلام کو کہنے لگے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ کر تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور قوم عاد کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب ان پر کوئی بڑی مصیبت آتی تو ان کا ایک وفد مکہ مکرمہ میں جا کر بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگتا تھا، جس سے ان کی مصیبت ٹل جاتی تھی۔
اور جب قحط سالی کو 3 برس گزر گئے اور بارش نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے رواج کے مطابق 70 آدمیوں کا ایک وفد مکہ مکرمہ بارش کی دعا کے لیے بھیجا۔ اس وقت مکہ میں قوم عمالق آباد تھی جن کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس کی بیوی قوم عاد کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے معاویہ بن بکر کی قوم عاد سے اچھی دوستی تھی۔ قوم عاد کا وفد مکہ میں ان کے پاس آ کر ٹھہرا۔ معاویہ بن بکر کے پاس کھانے پینے کی فراوانی تھی، لہٰذا اس نے ان کی خوب خاطر تواضع کی۔ معاویہ بن بکر نے وفد کی اتنی خاطر تواضع کی کہ اس کو دعا مانگنا ہی بھول گیا۔ 1 ماہ بعد جب یہ وفد واپس لوٹنے لگا تو ان کو اپنی دعا کا خیال آیا۔ اس وفد کا سردار کیل بن عمرہ تھا۔ اس نے اپنے وفد کو جبل تہامہ کے پاس لے جا کر بارش کے لیے دعا کی۔ ان کی دعا کے بعد آسمان پر سرخ، سفید اور سیاہ بادل نمودار ہو گئے۔ یہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس اثناء میں غیب سے کسی آواز دینے والے نے کیل بن عمرہ کو آواز دے کر کہا کہ ان 3 بادلوں میں سے ایک بادل اپنے لیے منتخب کر لو۔ کیل نے کہا، میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ بارش برسانے والا ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ باری باری اپنے بستی میں پہنچ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب تو خوب بارش ہوگی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام گہری تشویش میں تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ سیاہ بادل بارش برسانے والا بادل نہیں بلکہ عذاب الہی کا بادل ہے۔ اور پھر جب قوم عاد نے بادلوں کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا یہ وہی بادل ہے جو ہم کو سیراب کرنے والا ہے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ ان کے لیے بربادی کے بادل ہیں۔ ان میں سے ایک عورت تھی جس کا نام مہد تھا۔ اس نے جب ان بادلوں کی طرف دیکھا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا، اے مہد، تم نے کیا دیکھ لیا؟ اس نے بتایا، میں نے ان بادلوں میں ایک ایسی آندھی کو دیکھا ہے جو آگ کی طرح سرخ ہے اور اس کے پیچھے کچھ لوگ جو اس کو ہنکاتے ہوئے لا رہے ہیں۔ بس کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان سیاہ بادلوں میں سے ایک سرخ آندھی طوفان کی طرح نمودار ہوئی اور قوم عاد کے بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر یوں پٹکنے لگی جیسے درختوں کے پتے اڑتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن تک ان پر مسلط رکھا، اور جب 8 دن بعد یہ آندھی تھمی اور قوم عاد کا نام و نشان مٹ چکا تھا سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کے۔ اس طوفانی آندھی سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے دور چلے جائیں۔ اسی طرح اللہ کے حکم سے یہ لوگ بچ گئے۔ قوم عاد کی ہلاکت سے چند دن پہلے حضرت ہود علیہ السلام یمن سے ہجرت کر کے حجر موت کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ پھر یہاں آپ نے 150 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس دیگر 98 انبیاء کے ساتھ مدفون ہیں۔ جس علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا وہ سارا علاقہ ریت میں دفن ہو گیا، اور اس صحرا کو رب الحلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسلسل ریت کا ریگستان ہے جو سعودی عرب میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ 1991 میں امریکی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس صحرا کی کھوج لگا کر وہ شہر دریافت کر لیا ہے جسے قرآن پاک میں بڑے بڑے ستونوں والا شہر ادبار کہا گیا ہے۔ یہ دریافت قرآن کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ویڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔